بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کتاب اقرا اردو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق نعت کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ عملی کتاب کا کام بھی مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم ایک اور سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اللہ۔ سبق کا عنوان ہے اللہ، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں اچھی باتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اقرا اردو سبق اللہ سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 32، عنوان ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 32، سبق کا عنوان کیا ہے؟ اللہ۔ یعنی ہم اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بیٹا بہتر تو یہ تھا کہ یہ سبق شروع ہونے سے پہلے آپ 3-4 دفعہ اس کا مطالعہ کر لیتے، لیکن چونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا آج میں آپ کو پہلے پڑھا رہا ہوں، پھر آپ اس سبق کو کم از کم 5 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، آج میں آپ کو یہ سبق پڑھا رہا ہوں۔ آپ ویڈیو ختم ہونے کے بعد اپنے گھر پر اس سبق کو 5 مرتبہ پڑھیں گے، اور بہتر یہ ہے، کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے کسی بڑے کو آپ یہ سبق پڑھ کر سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بڑے کو، گھر کے کسی بھی بڑے کو آپ یہ سبق پڑھ کر کم از کم 1 مرتبہ ضرور سنائیں گے، اور 5 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں شروع کر رہا ہوں۔ پینسل اس وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، کتاب پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اگر پینسل نہیں ہے تو آپ انگلی رکھ سکتے ہیں اور آپ میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ عنوان ہے اللہ۔ کیا تم جانتے ہو ہمارا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے بیٹا آپ کو؟ سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال کے انداز میں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا تم جانتے ہو ہمارا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ بالکل صحیح، ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ۔ اب اس جملے کو آپ نے جواب کے انداز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح، ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے، ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے۔ سمندر، دریا، پہاڑ، پھل پھول، چرند پرند، جانور، انسان، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں آپ نے دیکھا کہ ہر لفظ کے بعد آپ کو الٹا پیش لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دراصل یہ الٹا پیش نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے قومہ۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ قومہ کہا جاتا ہے۔ جب کئی الفاظ ایک جیسے ایک ساتھ لکھے ہوں تو درمیان میں فاصلے کے لیے اس قومہ کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، آپ نے ہر لفظ کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ سمندر، دریا، پہاڑ، پھل پھول، چرند پرند، جانور، انسان، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی نے یہ دنیا بنائی ہے، اسی
حمزہ کے پیش کے ساتھ، اسی نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جب کوئی بھی چیز نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ پیدا کیا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اسی نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یقیناً تم اس دن کا نام بھی جانتے ہوگے جب سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ لفظ کیا ہے؟ جزا اور سزا ملے گی، یعنی اچھا بدلہ ملے گا اور برا بدلہ ملے گا۔ وہ دن کون سا دن ہے بیٹا؟ سوچو۔ جی ہاں، قیامت کا دن۔ شاباش، بالکل ٹھیک، قیامت کا دن۔ جب ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کو اور سب کو بنانے والا اللہ ہے تو پھر ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر، اس کا نہیں، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر ہم اس کی عبادت اور اچھے کام کر کے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس سبق کا پہلا پیراگراف۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ حافظ قرآن ہیں۔ حافظ قرآن ہیں، ضا کے نیچے زیر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ حافظ قرآن ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے اس انعام کا شکر روز قرآن پاک کی تلاوت کر کے ادا کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن آپ کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کس کو سمجھیں بھائی؟ کس کو سمجھیں اور کس پر عمل کرنا ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک کو سمجھنا ہے اور قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، جس کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی ہاں، اسی طرح اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا، وقت پر کام کرنا اور سچ بولنا بہت اچھے کام ہیں۔ کون کون سے کام بتائے ہیں؟ 3 کام۔ جی ہاں، بتاؤ بیٹا۔ ماں باپ کا کہنا ماننا، وقت پر کام کرنا اور سچ بولنا۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں اچھے کام ہیں، لہٰذا ہمیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے، اور کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، یہاں بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی گندی باتیں منہ سے نکالنی چاہیے۔ اب دیکھو کتنی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے، اور کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی گندی باتیں منہ سے نکالنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی غلط بات کریں گے تو فرشتے اسے لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو
فرشتے اور اللہ تعالی ہمیں ہماری گندی گندی باتیں بتائیں گے اور پھر ہم دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم قرآن کے حافظ ہو کر غلط غلط کام کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، بری بری باتیں کیوں کریں؟ ہمیں تو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ ہمیشہ اچھے اچھے کام کرو گے اور خود کو برے کاموں سے بچاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس سبق کی بلند خوانی مکمل ہوئی، یعنی کہ ریڈنگ پوری ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ سے کیا کہا میں نے؟ آپ کو یہ صفحہ کم از کم 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ اپنے گھر کے کسی بڑے کو پڑھ کر سنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک کام کرتے ہیں، اس سبق کی عملی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس سبق کا کیا کام دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 35 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 35 اور عنوان کیا ہے؟ اللہ تعالی۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ اللہ تعالی، یعنی کہ ہم نے جو ابھی پڑھا ہے اس کے مطابق نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات ہم نے ابھی لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 دیکھیے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 1، ہمارا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ جی ہاں بیٹا، ہمارا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دوسرا سوال دیکھیے، اس دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ بتاؤ بیٹا۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، شاباش۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ چوتھا سوال، ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بیٹا؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور نماز پڑھ کے اور ماں باپ کی فرما برداری کر کے اور اچھے اچھے کام کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانچواں سوال ہے، ہمیں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب سوچیں بیٹا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، شاباش۔ اب آپ نے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات کیسے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے میں لکھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ جی بیٹا، دیکھ رہے ہیں آپ، سوالات کے جوابات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہمارا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ تو اس کا جواب میں نے یہاں آپ کے لیے لکھا ہے، ہمارا تمہارا بادشاہ اللہ تعالی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال، اس دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس کا جواب، اس دنیا کو اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ تیسرا سوال، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ہمیں اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیٹا کہ ہر سوال کے جواب میں نے الفاظ کو الگ الگ لکھا ہے تاکہ خوبصورت اور صاف اور واضح نظر آئے۔ تو آپ بھی اسی طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے سے صاف ستھرا لکھیں۔ چوتھا سوال دیکھیے، ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانچواں سوال، ہمیں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، ہمیں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے پانچوں سوالوں کے جواب دیکھ لیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ نے یہاں سے دیکھ کر اچھی طرح صفائی سے ان سوالوں کے جواب بالکل اسی طرح لکھنے ہیں۔
لکھ لیں گے بیٹا انشاءاللہ؟ جی ہاں ضرور لکھ لیں گے۔ صفحہ نمبر 36 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 36 آپ کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 36 سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے جو صحیح ہیں ان کے آگے صاد اور جو غلط ہیں ان کے آگے غین لگائیے۔ یعنی صاد اور غین کی علامت کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان جملوں کو صحیح یا غلط ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جملہ دیکھیے، یہ دنیا بہت خوفناک اور بدصورت ہے۔ کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ غلط ہے، لہٰذا غلط کی علامت کے طور پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ جی ہاں غین۔ دوسرا جملہ دیکھیے، اس دنیا کا خالق اللہ تعالی ہے۔ جملہ صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو پیدا کیا ہے، لہٰذا صحیح کی علامت کے طور پر صاد لکھ لیں۔ کبھی کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جی نہیں، جھوٹ کبھی بھی نہیں بول سکتے، غلط ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن جزا اور سزا ملے گی، جی ہاں بالکل صحیح، قیامت کے دن جزا اور سزا ملے گی۔ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، بالکل صحیح، اگر باپ آپ سے خوش ہیں تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے، لیکن اگر آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہیں، اللہ نہ کرے لیکن اگر آپ کے ابو آپ سے ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا صفحہ نمبر 37 کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 37، 36 تو بہت آسان تھا اور مختصر تھا۔ صفحہ نمبر 37، خانہ کعبہ کی تصویر یہاں چسپاں کریں، یعنی یہاں پر آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر چپکانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ صفحہ نمبر 38، صفحہ نمبر 38 پر آپ کو کچھ قواعد بتائے گئے ہیں، لہٰذا آپ بہت غور سے سن لیجئے۔ صفحہ نمبر 38 پر سب سے پہلا قاعدہ آپ کو اسم کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اسم لفظ کیا ہے؟ اسم، سین اور میم دونوں ساکن ہیں۔ اسم کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے، اسم کا مطلب ہے نام، آپ بھی لکھ لیجئے یہاں پر نام، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں ہے قاعدہ، اصل میں یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے اصل قاعدہ۔ جو لفظ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اس کو اسم کہتے ہیں۔ جو لفظ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اس کو اسم کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسم، یہاں بھی اعراب لگا لیں، اس کو اسم کہتے ہیں، یاد رہے گا آپ کو؟ بس اتنا سا قاعدہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے تھوڑی سی تفصیل ہے جو آپ نے غور سے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے۔ میں پہلے یہ جملے پڑھ رہا ہوں، یہ لڑکا ہے، میں نے کتاب پڑھی، مسجد قریب ہے۔ تین طرح کے جملے ہیں بیٹا، یہ لڑکا ہے، میں نے کتاب پڑھی، مسجد قریب ہے۔ اب دیکھیے ان جملوں پہ غور کریں۔ اوپر کے جملوں میں لڑکا، کتاب اور مسجد عام نام ہیں، یعنی کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم عام یا اسم نکرہ، یعنی عام نام، ٹھیک ہے؟ جو کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے۔ اب لڑکا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اسلم آیا، اب یہاں دیکھیے اسلم آیا، یہ جاپانی گھڑی ہے،
کراچی ایک خوبصورت شہر ہے. ٹھیک ہے. ان جملوں میں اسلم، جاپانی گھڑی اور کراچی خاص نام ہیں. کیوں؟ اب دیکھیے پوری دنیا میں کراچی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جاپانی گھڑیاں تو بہت ساری ہوں گی، جاپانی گھڑی خاص ہے. لڑکے تو بہت سارے ہوں گے مگر اسلم خاص ہے. ٹھیک ہے. انہیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ بات پتہ چلی کہ جو عام نام ہوں، جو ہر کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہر جگہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وہ اسم نکرہ ہیں. اور جو خاص ہوں، جو ہر ایک کے نہ ہوں بلکہ الگ الگ ہوں، ان کو اسم معرفہ کہتے ہیں. یہ بات یاد رہے گی بیٹا. ہم نے 3 چیزیں پڑھی اس قاعدے میں. پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ کسی بھی نام کو، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے نام کو یا کسی بھی جگہ کے نام کو یا کسی بھی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی خاص چیز ہوگی جس کا اپنا الگ نام ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا، اور اگر کوئی عام چیز ہو جس کا نام سب کے ساتھ ہو تو پھر وہ نکرہ ہوگا. یاد رہے گی یہ باتیں انشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، صفحہ نمبر 39. صفحہ نمبر 39 دیکھیے بیٹا. صفحہ نمبر 39 آپ کے سامنے ہے. جی ہاں، صفحہ نمبر 39 سوال نمبر 1. دیے گئے جملوں میں سے اسم خاص یعنی کہ معرفہ، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور اسم عام یعنی کہ نکرہ الگ کیجئے. ٹھیک ہے. دیے گئے جملوں میں سے اسم خاص یعنی معرفہ اور اسم عام یعنی کہ نکرہ الگ کیجئے. اب یہاں آپ کو چند جملے دیے گئے ہیں. یہ بچہ ہے. اب بچہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بچے کا کوئی نام یہاں نہیں ہے، لہٰذا بچہ کیا ہوا؟ اسم عام ہوا یعنی کہ نکرہ ہوا. ٹھیک ہے. بس آپ نے ایک لفظ چننا ہے. اب دیکھیے مسجد نبوی مدینہ میں ہے. اس میں اسم کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ایک ہے مسجد نبوی اور دوسرا کیا ہے؟ مدینہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے پوری دنیا میں مسجد نبوی کتنے ہیں؟ جی ہاں، ایک ہی ہے. اور پوری دنیا میں مدینہ شہر کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. مطلب مسجد نبوی اور مدینہ دونوں خاص ہیں، اس میں معرفہ ہوئے، لہٰذا آپ ان دونوں کو یہاں لکھ لیں. یعنی کہ اگر کوئی عام نام ہوگا تو آپ نے اس والے کالم میں لکھنا ہے، اور اگر کوئی خاص ہوگا تو آپ نے اس والے کالم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس طرز پر قلم ٹوٹ گیا. قلم ٹوٹ گیا. اب دیکھیے قلم کوئی بھی ہو سکتا ہے، قلم کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کو یہاں نکرہ میں لکھیں گے. کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خاص قلم ہوتا تو پھر ہم اسے معرفہ میں لکھتے. ٹوپی کھو گئی. اب اس میں اسم کیا ہے؟ ٹوپی. اب ٹوپی کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ اس میں نکرہ ہے. علامہ اقبال قومی شاعر ہیں. اس میں اسم کتنے ہیں پہلے یہ دیکھ لیجیے. اس میں 2 اسم ہیں، ایک ہے علامہ اقبال اور ایک ہے شاعر. اب علامہ اقبال اسم خاص ہے کیونکہ پوری دنیا میں علامہ اقبال ایک ہی ہیں، لہٰذا ہم علامہ اقبال کو معرفہ میں لکھیں گے. رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اور شاعر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم اسے یہاں لکھیں گے. اس طرح صفحہ نمبر 39 بھی مکمل ہوا. بیٹا آج کا کام آپ نے نوٹ کیا کہ کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سبق اللہ کو کم از کم 5 مرتبہ، جو کہ محض ایک ہی صفحہ ہے، پڑھنا ہے، اور پھر عملی کتاب صفحہ نمبر 39 تک
ویڈیو میں دیے گئے ترتیب کے مطابق مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔